وہ ایک بلڈنگ میں دو فلیٹس تھے اور نیچے والے فلیٹ میں ایک نارمل آدمی رہتا تھا اور اوپر والے فلیٹ میں ایک فوجی رہتا تھا. اور جب فوجی تھا اس کی ڈیوٹی رات کے وقت کی تھی. وہ رات کے وقت آتا تھا اور سیڑھیوں کے اوپر دب 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 کرتا وہ اوپر چڑھتا تھا اور وہاں جا کے پھر وہ اپنے شوز اتارتا تھا. پہلا ایک شوز اتارتا تو اسے دیوار پہ مارتا تھا دوڑ. اس کے بعد دوسرا شوز اتارتا تو اسے مارتا تھا دیوار پہ دوڑ. تو یہ روز جو نیچے والا تھا وہ بہت ڈسٹرب ہوتا تھا کہ یہ روز آتا ہے سیڑھیوں پہ شور کرتا ہوا اوپر جاتا ہے, پھر ایک شوز اتار کے مارتا ہے دیوار پہ, پھر اس کے بعد دوسرا مارتا ہے, تو اس کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی تھی. تو ایک دن اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم دونوں ہمسائے ہیں, کوئی میرا خیال کر لیا کرو, کوئی شرم کیا کرو. یہ بڑی زیادتی ہے کہ ایک تو تم آتے ہو تو شور ہوتا ہے, پھر اس کے بعد تم جوتے اتار کے, اور وہ بھی بڑے فوجی جوتے جو ہیں وہ اتار کے تم دیوار پہ مارتے ہو. تو میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں, پھر مجھے نیند نہیں آتی, اگلے دن میں نے دفتر جانا ہوتا ہے. تو ذرا مہربانی کیا کرو, یہ نہ کرو تم. اگر ہم ظاہر ہمسائے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. تو وہ جو فوجی تھا اس نے اس سے کہا کہ بالکل فکر نہ کر, بس میں تمہارا مسئلہ سمجھ گیا ہوں, آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی. اب اگلی رات جب فوجی آیا تو تھوڑا سا دوڑ کے سیڑھیوں پر چڑھا, پھر اچانک اسے یاد آیا کہ نہیں میں نے وعدہ کیا ہوا تھا تو میں نے اس طرح نہیں دوڑنا. تو اس کے بعد وہ آہستہ 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 اوپر چڑھا. اب اس نے اپنا دروازہ آہستہ سے کھولا. دروازہ کھول کے جب بیٹھا اپنی چارپائی کے اوپر یا بیڈ کے اوپر, تو وہ اپنی عادت سے مجبور تھا, تو اس نے اپنا ایک شوز اتارا اور اسے دیوار پہ مارا. جب مار دیا تو اچانک اسے یاد آیا یار میں نے تو صبح وعدہ کیا تھا اور میں نے تو شوز مارنا نہیں تھا. اب اس نے دوسرا شوز اتارا, آرام سے اس کو نیچے فرش کے اوپر رکھ دیا. خوش ہو گیا. تقریباً 2-1 گھنٹے بعد نا اس کے دروازے پہ ناک ہوا, ڈڑ 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 ڈڑ. تو اس نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو نیچے والا ہمسایا تھا. تو اب فوجی نے پوچھا اب کیا مسئلہ ہے بھائی, اب کیوں اس وقت ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کا واسطہ ہے یہ دوسرا جوتا بھی مار دو, تمہاری بڑی مہربانی, تم نے ایک مارا ہے, اس کے بعد میں انتظار کر رہا ہوں کہ تم دوسرا جوتا مارو گے تو اس کے بعد بحث ہو سکوں گا, تو تم دوسرا جوتا کیوں نہیں مار رہے؟ یہ گو ایک لطیفہ ہے, لیکن انڈیا اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا ٹرو قسم کا بیسیکلی لطیفہ ہے کہ مودی کا بس نہیں چل رہا اور اب وہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے, کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے, اور اس سائڈ سے پاکستان دوسرا جوتا مار ہی نہیں رہا. اب وہ ڈسٹرب ہے. اب یہ جو ڈسٹربنس ہے اس کا حل کیا ہے, آج کے ویلاگ پہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا ہے. آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں, اور ہم نے آپ کے لیے ایک واٹس ایپ کمیونٹی کریٹ کی ہے. ڈسکرپشن میں وہ کمیونٹی اور اس کا لنک موجود ہے, آپ اسے کلک کریں تاکہ آپ کو ریئل ٹائم نیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں. ایشوز جو بھی ہیں فرق صاحب آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں. ناظرین آج کا دن بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہم آپ کو خبریں بتائیں گے دو صورتحال میں. ایک تو خبریں ہیں جی مزاحیہ خبریں. یہ مزاحیہ خبریں جو ہیں یہ انڈین میڈیا کی طرف سے آئیں, یہ تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے, اور پھر واقعی آئیں گے ذرا اپنے اصل ایشوز پہ جو ہماری سیریس سٹوریز ہیں, جو واقعی کی جسے کہتے ہیں نا ایکچوئل اپڈیٹس ہیں. انڈین میڈیا والی نہیں, ایکچوئل اپڈیٹس. تو کل انڈین میڈیا کو جی کو گاؤں موتر زیادہ چڑھ گیا تھا, زیادہ نشے میں تھے, اتنے نشے میں تھے کہ ان کے آر ایس ایس والوں کو انہوں نے کیموفلاج کروا دیا. انہوں نے کہا گائے کا گوبر لگا کے پھر پورے انڈیا کے اندر کیموفلاج ہو جاؤ, پاکستان کو نظر مت آنا کہیں سے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی صورتحال تھی. انہوں نے جی کیا کیا شرلیاں چھوڑی. کہتے ہیں جی F-16 گرا دیا, کہتے ہیں جی JF-17 تھنڈر جو ہے وہ 2 طیارے ہم نے گرا دیا, ایک پائلٹ بھی گرفتار کر لیا, ٹھیک ہے. اب یہ لطیفہ چل رہا ہے, اور یقین مانے انڈین میڈیا کو دیکھنے کے بعد جب میں صبح اٹھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے تو ابھی تک 4 دفعہ شہید ہو جانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا جی ہم پورے پاکستان میں گھس گئے, اتنا مار چکے تھے وہ پاکستان کو اپنے خیالوں میں کہ ہم سب 4-4 5-5 دفعہ شہید ہو چکے ہیں ان کے حساب کتاب کے اندر. تو اب صبح جب انڈین میڈیا کی اپنی آنکھ کھلی, ایکچوئل کھلی, تو انہیں پتہ چلا یہ تو ساری رات ہم پتہ نہیں کیا بونگیاں مارتے رہ گئے ہیں. پوری دنیا نے گالیاں دینی شروع کر دی. دنیا نے جب صبح اٹھ کے دیکھا تو پاکستان تو سلامت تھا, پاکستان تو ٹھیک تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تم رات کو کر رہے تھے یہ کیا تھا. تو اپنی ایک ایک خبر سے انہوں نے آہستہ آہستہ بیک ٹریک کرنا شروع کر دیا, اور صبح ہوتے ہی جے ڈی وینس شاید رات کو انہیں دیکھتا رہا تو وہ تنگ تھا ان سے. انہوں نے کہا یار یہ کیا بکواس ہے. صبح اٹھتے ہی اس نے کہا کہ یار ہم تمہاری جنگ میں نہیں پڑ رہے, تمہاری ایسی کی تیسی, کیونکہ انڈیا پوری طرح سے چاہ رہا تھا کسی طرح سے جے ڈی وینس آ کے جنگ رکوا دے یا کوئی امریکہ آ کے انٹروین کر دے. لیکن انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے کوئی انٹرونشن نہیں ہو رہی, آپ کا مسئلہ ہے, نن آف آور بزنس. اور پاکستان کو اس وقت یہی چاہیے تھا. پاکستان
पाकिस्तान यही चाह रहा था कि हम पे कोई इंटरनेशनल प्रेशर ना आए, क्योंकि हमने तो अपना बदला भाई लेना है। और इसी दरमियान में एक छोटी सीरियस बात भी आपको बताता जाऊं। अच्छा जी, एम्बेसडर का नाम मैं आपको बता देता हूं, रिजवान सईद शेख साहब, ये पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं अमेरिका में। इन्हें सुनिएगा, CNN को इन्होंने इंटरव्यू दिया, इस तरह डिफेंड किया जाता है। ये होता है पाकिस्तान का मौकफ देना, जिस तरह हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन दे रहे हैं। माजरत खां हूं, वो शायद ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, उनकी शायद प्रैक्टिस नहीं है, अगर नहीं है तो कम से कम इस इंटरव्यू को जरूर देख लें कि उन्होंने मुंह तोड़ के जवाब दिया। CNN को ये उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे अपनी आवाम का प्रेशर है, पाकिस्तान अपना राइट रिजर्व रखता है, इन्होंने हमारी बाउंड्री के अंदर आके ये हरकत की और हम इसका जवाब देंगे। और जिस तरह के इल्जामात, जाहिर सी बात है इंडियन मीडिया या इंडिया के जो लोग हैं वो ब्रीफ भी करते हैं इंटरनेशनल चैनलों को, तो वो तमाम जिसे कहते हैं ना वो नैरेटिव को उन्होंने काउंटर करके रख दिया। बहरहाल जी, अब चलते हैं अपनी जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं उनकी तरफ। ये इंडिया की तंबी तो हम कंटिन्यूअसली अब उतारते रहेंगे, जो इन्होंने रात शुगल लगाए हैं ना, यकीन माने हंस हंस के भी हम पागल हो रहे थे और हम सोच रहे थे कि यार ये इंडियन वाकई इस मीडिया पे बिलीव करते हैं। तंबीबाजी बंद करो, सीरियस काम करो। चल आज सीरियस चले, सीरियस अब हम आते हैं वाकई सीरियस काम पे। तो जी हमारे मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हम आपको थोड़ी सी एम्बिग्यूटी में मैं रखता हूं, मैं आपको तीनों टॉपिक्स इकट्ठे नहीं बता रहा, वन बाय वन बताएंगे। इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो हमारी स्टोरी है जी कि पाकिस्तान इस वक्त अब जो सिचुएशन है, हम किसी भी टाइम हमला कर सकते हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान को कौन सा ऐसा क्वेश्चन मिल गया है? ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इनसाइड एनालिसिस है, जानिएगा जावेद चौधरी साहब से। अब मसला ये है कि सऊदी अरब का जो आना है ना दरमियान में, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि सऊदी अरब को उस वक्त अमेरिकन से इन्वॉल्व करते हैं जब पाकिस्तान मानता नहीं है, जब पाकिस्तान राज़ी नहीं हो रहा होता। उससे पहले अमेरिकन खुद फ़ोन करते हैं, और जैसे कि उनके मार्को रूबियो ने फ़ोन्स किए, बाकायदा कई फ़ोन्स किए हैं उसने, एक नहीं। और उसके बाद फिर वो ब्रिटिशर्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो दिल्ली के अंदर जो उनका ब्रिटिश हाई कमिश्नर है वो, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो उनकी ब्रिटिश हाई कमिश्नर है वो मुसलसल राब्ते में रही, और उन्होंने गवर्नमेंट और उसके बाद आर्मी के लोगों से सबसे उन्होंने मुलाकात की। जो लास्ट उनके पास ऑप्शन बचता है पाकिस्तान के लिए वो सऊदी अरेबिया होता है। जब पाकिस्तान राज़ी नहीं होता तो सऊदी अरेबिया को शामिल किया जाता है। अब ये जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा आए हैं वो सबसे पहले इंडिया गए, और इंडिया को जाके उन्होंने ज़ाहिर किसी के कहने पे गए, ऐसे नहीं किए होंगे कि उठे और चले गए। डेफिनेटली अमेरिकन ने उनके साथ बात की होगी, और उसके बाद फिर सऊदी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे गए, और जाने के बाद उन्होंने उससे बात की, और वहाँ बात करने के बाद वो पाकिस्तान आए। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान आए हों, यहाँ से कुछ उन्होंने पाकिस्तान की टर्म्स एंड कंडीशन मालूम की और उसके बाद वो गए हों, नहीं। वो वहाँ से आके उन्होंने उनकी टर्म्स एंड कंडीशन या जो सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बताया, ठीक है। अब उसके बाद ये था कि उनके यहाँ पे मीटिंग्स हुई, और मीटिंग हुई, मीटिंग्स के फ़ौरन बाद वो यहाँ से चले गए, यानी एक रात भी उन्होंने यहाँ पे स्टे नहीं किया। ये सऊदी अरेबिया का आना और फिर फ़ौरन चले जाना, इसके अंदर सब कुछ है। क्योंकि फ़ौरन चले ना जाते तो हो सकता है यहाँ पे वार स्टार्ट हो जाती, और एक मुल्क का वज़ीर ख़ारजा अगर किसी दूसरे मुल्क के अंदर हो तो जंग स्टार्ट करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है, ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका जहाज़ ने फ्लाई करना, उसने वापस जाना होता है। और वापस कैसे जाएंगे अगर आपकी फ़िज़ाई हदूद ही बंद होंगी और मिसाइल चल रहे हैं और उसके अंदर तोपें चल रही हैं और बारूद फट रहा है हर तरफ, तो फिर तो ज़ाहिर है एक मुल्क का वज़ीर ख़ारजा फंस गया ना वहाँ पे। तो ये हमेशा जब इस टाइप की सालसी होती है और किसी जगह डेड लॉक हो जाता है और दूसरा मुल्क नहीं मान रहा होता और उनको कह देता है कि भाई मसला हमारी इज़्ज़त का है, और फिर वो कन्विंस हो जाता है कि वाकई इनकी इज़्ज़त का, तो फिर वो इमीडिएटली निकलते हैं। और ये बाकायदा एक प्रैक्टिस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हिस्ट्री के अंदर भी आप देख लें। तो जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा का आना कि पाकिस्तान को समझाएं, क्योंकि ये हमारा आखिरी दोस्त है इस मामले में जो हमें समझा सकता है, जिनकी हम बात मान सकते हैं, और फिर उनका फ़ौरन चले जाना, ये चीज़ साबित करती है कि पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया हुआ है, और टाइम पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर लिया हुआ है। और वो टाइम जो सऊदीज़ को भी उन्होंने बता दिया कि भाई साहब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बेहतर ये है कि आप यहाँ से निकल जाएं। ठीक है। ये चीज़ साबित करती है कि पाकिस्तान जो है वो अब बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट पे है इस वक्त। बिल्कुल आप ये समझें कि जैसे होता है ना वो बंदूक के अंदर गोली कर देना और उसके बाद अपना हाथ उसके ऊपर रख लेना ट्राइगर के ऊपर, और थोड़ा थोड़ा ट्राइगर ऐसे दबा रहा हो बंदा, तो इस किस्म की पोजीशन है इस वक्त। ठीक है। और ये पोजीशन अब से नहीं है, पिछले 3 दिन से, और हर रात जो है वो हाई अलर्ट होता है, और आज तो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट है। और इसका एक और मैं आपको इसका एक सबूत और भी देता हूँ कि इस वक्त भी इंडिया की 28 एयरपोर्ट्स हैं जिनको टोटली बंद कर दिया गया है, और इनकी जो बंदिश का दुरानी है उसे 15 मई तक खींच दिया गया।
ٹھیک ہے. اور اس سے ہزاروں ان کی ایئر لائنس جو ڈسٹرب ہوئی ہیں, ہزاروں ان کی پروازیں ڈسٹرب ہوئی ہیں, اور انڈیا کو بہت نقصان ہوا ہے. اور پاکستان کا جو ایئرپورٹس ہیں وہ کھلتے رہتے ہیں, بند ہوتے رہتے ہیں. تو اس چیز نے بھی یہ ثابت کر رہی ہے چیز کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے, اور اب زیادہ ٹائم پاکستان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن پوسٹ کی ایک خبر ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو حملے کے بغیر نہیں رہ سکتے, کیونکہ ہماری بے عزتی ہوئی ہے بہت زیادہ, اور پبلک یہ چاہتی ہے کہ ہر صورت گورنمنٹ جو ہے نا اس کا بدلہ لے, اور پبلک کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکے گی. جیسے رضوان سعید صاحب کا آپ نے ذکر کیا, رضوان سعید صاحب جو بڑے اچھے ڈپلومیٹ ہیں, اور یہ پہلے امریکہ کے اندر واشنگٹن کے اندر ڈپٹی ہیڈ آف مشن بھی رہ چکے ہیں. تو ان کی سروس جو ہے وہ کا بڑا حصہ امریکہ کے اندر گزرا ہے. کانفیڈنٹ آدمی ہیں, اور انہیں مشکل ٹائم پہ وہاں پہ امبیسڈر بنایا گیا, اور کیریئر ڈپلومیٹ ہیں, اور انہوں نے بڑا ٹھیک, میں نے دیکھا ان کا جو انٹرویو تھا دن کے وقت, میں نے اپنے ویلاگ کے اندر بھی ذکر کیا, کمال کر دیا انہوں نے, کوئی شک نہیں. حکومت پاکستان بھی یہاں پہ کمال کر رہی ہے, لیکن ایز اے امبیسڈر جس طرح انہوں نے پریزنٹ کیا اپنا کیس, چند منٹوں کے اندر جس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا, اور چند منٹوں کے اندر جس طرح ایک پاکستان کی آواز ہے اس کو پوری دنیا تک پہنچایا, واقعی وہ کمال ہے. وہ بھی یہ چیز بتا رہے تھے کہ جناب گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے, اور پبلک کا پریشر ہے, اور پبلک کے پریشر کو گورنمنٹ زیادہ دیر ریزسٹ نہیں کر سکتی. تو الٹیمیٹلی پاکستان نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اب انڈیا کے اندر جو افراتفری ہے, جو سعودیز کی انوالومنٹ ہے, اور پھر انوالومنٹ کے بعد ان کا فوری طور پہ یہاں سے نکل جانا, اور انٹرنیشنل میڈیا کا یہ تسلیم کر لینا کہ جناب بڑا پبلک پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر, یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, یا اسٹیٹ کے اوپر اس کا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جے ڈی وینس کا باہر نکل جانا, اس نے کہا جی کہ اٹس ناٹ آور بزنس, کرو جو کرنا. تو اس کا یہ کہہ دینا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب گیم اوپن ہے, اور گیم اوپن ہے, اور پاکستان کو ایک گرین سگنل دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا بدلہ پورا کریں, اور اس کے بعد پھر ہم درمیان میں دوبارہ آئیں گے اور سیٹل کریں گے چیزوں کو. مجھے لگتا ہے کہ انڈیا بھی اب اس چیز پہ ایگری کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی, وہ اس کو دوسرا جوتا پھینک رہے تھے, دوسرا جوتے کا انتظار کر ایک چیز آپ مانیں گے پاکستان کی, کہ پاکستان نے انڈیا کے نروس تھکا دیے. ڈیفینیٹلی, اور پاکستان نے بڑا زبردست گیم کیا ہے. آنیسٹلی میں بڑا میچور بیہیویئر ہے پاکستان کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نریندر مودی ہے نا, اس کا بس نہیں چل رہا. ابھی دیکھیں نا, یہ خبر آئی ہے ٹیلی گراف کی, اور خبر یہ آئی ہے کہ یہ کراچی پورٹ کے اوپر حملے کی انڈیا نے تیاری کر لی. انہوں نے اپنا جنگی بیڑا جو ہے نا وہ بھیج دیا کراچی کی طرف, اور اس وقت وہ 300 سے 400 میل کے فاصلے پہ ہے, یعنی کراچی سے, اور اپنے واٹرز میں ہے, وہ انڈین واٹرز کے اندر ہے, لیکن پاکستان کے بہت قریب ہے, کراچی کے بہت قریب ہے. اور اس کے اوپر اس نے براموس جو میزائل ہیں, وہ کروز میزائل ہیں, وہ بھی لگائے ہیں. وہ 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں وہ, اور ان کے سب سے بڑے جو میزائلز ہیں وہ یہی ہیں. نہیں چوہے صاحب, نہیں, ان کے 3 میزائل اور بہت بڑے ہیں. ٹھیک ہے, گوبر آریہ, اس کے بعد تیزاب گوسوامی, اور جنرل بکری, یہ 3 زیادہ بڑے میزائل ہیں. سیریسلی یہ برہموس کچھ بھی نہیں. آپ کو بس نہیں چل رہا, لیکن یار بات یہ ہے کہ ہمارے ایک پرانے دوست ہے یار, وہ فوت ہو گئے ہیں, ہم ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. وہ جنگ میں کالم بھی لکھا کرتے تھے. تو انہوں نے نا, جب پی ٹی آئی نے بہت زیادہ ان کے اوپر اعتراض کرنا شروع کیا, گالی گلوچ دینا شروع کر دی, تو ایک گالی تھی جو ان کی والدہ کو دی گئی تھی. تو انہوں نے نا کالم لکھا, اور اس کا ٹائٹل جو تھا نا وہ گالی لکھ دی اپنی, میری ماں کو, یہ انہوں نے کہا کہ نا اس ٹائپ کا. اب اس کے بعد اس ٹائپ کی ورڈنگ جو ہے نا وہ ظاہر نہیں چلتی اخباروں کے اندر, لیکن ان کا اسٹارٹ تھا کہ نہیں, میرا کالم جو ہے ایز اٹ از چلنا چاہیے. اب وہاں پہ کنفلکٹ آ گیا. تو وہ سہیل وڑائے صاحب ہیں نا جو ایڈیٹر ہیں جنگ کے, انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا کہ جی یہ ایشو ہے تو اب کیا کیا جائے. ایک تو وہ شکیل صاحب جو ہیں وہ دیر تک ہنستے رہے. تو شکیل صاحب نے کہا کہ بھائی سہیل وڑائے صاحب, اگر کوئی شخص اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے تو آپ اور میں روکنے والے کون ہوتے ہیں. سیم اسی طرح اگر انڈین میڈیا جو تھا, اس نے اگر اپنے کپڑے اتارنے تھے, اس نے دنیا کو یہ بتانا تھا کہ ہم انتہائی واحد لوگ ہیں, ہم انتہائی بے تبارے لوگ ہیں, اور ہم کسی لیول پہ بھی جا سکتے ہیں, تو میں اور آپ اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں مجھے بتاؤ سر. انٹرنیشنل, کیونکہ پوری دنیا میں برباد ہو گیا, امیج ہی ختم ہو گیا میڈیا. سر انٹرنیشنل میڈیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ خبر کنفرم کرنی ہے تو انڈین میڈیا کو جا کے دیکھو, جو وہ کہہ رہے ہیں بس یہ نہیں ہے, باقی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جب انہوں نے اپنی والدہ کو گالی دینی تھی, ہمیں کیا پرابلم, آپ کو کیا پرابلم. آپ کہتے ہیں انڈیا نے اپنی ماں بہن کر دی. ٹوٹل جو ہے نا میڈیا ختم ہو گیا ان کا. پہلے ایئر فورس ختم ہوئی, پھر ان کی بڑی فوج ختم ہوئی, اب ان نیوی بھیج دی ہے انہوں نے, اور اسی کام کے لیے بھیج دی ہے, اور ساتھ ساتھ میڈیا بھی.
تو بہت لاس ہوا یار انڈیا کا. ویسے کریڈیبلٹی لاس جو ہے نا سب سے بڑا لاس ہوتا ہے. دیکھیں وہ جو میرا جرنلسٹ دوست دلی کے اندر جب اس نے مجھ سے بات کی نا, میں نے اس سے یہی کہا, میں نے کہا یار پاگل ہم بھی ہیں لیکن آپ لوگ تو باغلے ہو گئے باقاعدہ. اس لیول پہ میں نے یقین کر نہیں دیکھا کسی کو کہ یار منہ سے دھواں نکل رہا ہے. آدھا پاکستان آپ نے فتح کر لیا ہوا ہے, آدھے سے زیادہ لوگ آپ نے مار دیے ہوئے ہیں, اور پورٹ کے اوپر آپ نیوی کو کہہ رہے ہیں, اور کمانڈ کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے نیوی والوں آگے بڑھو, اور بڑھ کے نا کراچی کی پورٹ کے اوپر حملہ کر دیں. کون کہہ رہا تھا یہ؟ یار میجر صاحب ہیں. گوبر آ رہی ہے یار نہیں یار, میں یہ نہیں چلو نام لیا گیا یار, نہیں میں کر سکتا یار, میں اس لیول پہ نہیں جا سکتا, میں معافی چاہتا ہوں. چلے میں جاؤں گا, میں تو جاؤں گا. اچھا کوئی تم ہو بھی بالکل کم سمو جیسا اپنا تو سیدھا, جیسا منہ ویسی چپیڑ, کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. گاؤں موتر پینے والے جو ہے نا انہیں ایسے ہی یار نہیں یار, دیکھو ان کا مذہبی ریچول ہے, اس کو نہیں چھیڑنا. چودھری صاحب ٹھیک ہے, چلے سر آگے چلتے. یار کو کرنا سب زیادہ ہو جائے گا, زیادہ ہو جائے گا. چلے کوئی بات نہیں, بہت بڑی کمیونٹی انوالو ہے, ہم زیادہ کہیں گے پر تکلیف زیادہ ہو جائے گی. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے گڈ نیوز ہے, گڈ نیوز بڑی اچھی گڈ نیوز ہے کہ آئی ایم ایف کے نے کس طرح پاکستان کی اپروو کر دی ہے. $1 بلین پاکستان کو مل رہا ہے. اس سے پہلے سپٹمبر میں $1.1 بلین ملا تھا, تو اب ٹوٹل جو ہو گیا $2.1 بلین ہو گیا, اور $7 بلین کا پیکیج ہے پاکستان کا. اور انڈیا نے بڑا زور لگایا, بہت زور لگایا انہوں نے کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کی قسط جاری نہ کر سکے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کو قسط ملی, اور یہ میرا خیال ہے بڑی خوشخبری ہے. اور اس پولرائزیشن کے زمانے میں جب پاکستان کی سرحدوں پہ جنگ اس وقت مسلط ہے, اور انڈیا کا زور بہت چلتا ہے آئی ایم ایف کے اندر, کیونکہ ان کا باقاعدہ ایک ڈائریکٹر بھی تھا شاید آپ کو پتا, جس کو انہوں نے امیڈیٹلی بلا لیا تھا, اور بلانے کا مقصد یہ تھا کہ کورم ٹوٹ جائے گا, جب کورم ٹوٹ جائے گا تو پاکستان کا یہ قسط جو ہوگی اس کو اپروو نہیں کیا جائے گا. پھر انہوں نے خط بھی لکھا تھا کہ جناب پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے, لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف نے قرضہ اپروو کر دیا. منگل یا بدھ تک یہ پیسے بھی ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے, اور یہ بہت بڑی خبر ہے. شہباز رانا صاحب کی خبر ہے, اور بڑا یار زبردست قسم کا رپورٹر ہے. یعنی پاکستان میں اگر فائنینشیل میٹرز کا اگر کوئی رپورٹر ہے تو شہباز رانا ہے. بالکل صحیح کہا. تو یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے ویسے کہ اس کرائسس کے زمانے میں بھی پاکستان کو انٹرنیشنلی فیور مل رہی ہے. دوسرا یہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن جو ہیں وہ بھی بڑے اسٹرینتھن ہوئے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو چائنا کا سارا اسلحہ ہے نا پاکستان ٹیسٹ کر کے دے رہا ہے ان کو کہ آپ کا جہاز دیکھو, J-10 جو ان کا جہاز ہے اس کے شیئرز میں 20% اضافہ ہو گیا. میرا خیال ہے کو 5-6% تو انہیں پاکستان کو بھی دینا چاہیے. سر چوہدری صاحب پاکستان کو اب سب فری دے گا, وہ چائنا فری دے رہا ہے کہ تم ٹیسٹ کی جاؤ انڈینز پہ, بس کوئی مسئلہ نہیں. اور PL-15 جو ہے وہ بھی دیکھو نا, وہ اس کو بھی ٹیسٹ کر لیا پاکستان نے, کامیاب ٹیسٹ. اور یہ جو میزائل دکھا رہا ہے نا انڈیا کے, یہ دیکھیں یہ پاکستانی میزائل تھے, انہوں نے رات کو داغے اور ہم نے ان کو پکڑ لیا اور بریک کر دیا سارا. یہ وہ بیسیکلی میزائل ہیں جو 6 اور 7 مئی کی رات چلائے تھے پاکستان نے. جو آپ نے دیکھو نا اتنے جہاز اٹھ رہے تھے, اور نیئر پاسٹ کی سب سے بڑی ڈاگ فائٹ تھی جس میں 125 جہاز استعمال ہوئے ہیں. میرا خیال یہ کہ 45 منٹ تک ہوئی ہے, لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ 59 منٹس تک کی تھی. یہ صحیح کہتے ہوں گے, کیونکہ میں کسی بھی دنیا کا جو عمران ہے اس کی بات کو جھوٹ نہیں سکتا. ہمیشہ سچ بولتے ہیں. عمران صاحب خود جوڑتے رہے, ہمیشہ سچ بولتے ہیں, اور یو ٹرن نہیں لیتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اگر یو ٹرن لیں تو ان کے اچھے ہوتے ہیں یو ٹرن. تو 59 منٹس پہ لاک کر رہے ہیں ہم اس کو. اور اب یہی ہے کہ لیکن ڈاگ فائٹس جو سب سے بڑی تھی 125 جہازوں کے ساتھ, اور اس میں ظاہر میزائل پاکستان کی طرف سے چلتے رہے ہوں گے, اور وہی میزائل ہیں جن کا ملبہ لے کے وہ اس کے سرحانے بیٹھ کے روئی جا رہے ہیں. چوہدری صاحب ویسے جس طرح کہ انہوں نے پائلٹ رکھے ہوں, اسے تو بہتر اپنے رکشہ ڈرائیور بٹھا دینا, تو وہ شاید بہتر جہاز اڑا لیں گے. اور ان کے پائلٹس جس طرح کے ہیں, انہیں یقین مانے آپ رکشہ پکڑا دینا, انہوں نے کھوتے ریڑے میں مار کے کہنا ہے کہ یار کاش سیٹ ریجیکٹ ہو جاتی. یہاں پہ وہ ہے نا ایک بڑا اشتہارہ پاکستان کے اندر, اس کی میم بنی ہوئی. بڑا اشتہارہ ہوتا ہے ایک بڑی تھکی ہوئی بس ہے, اب پتہ نہیں بڑا میرے ساتھ ناراض نہ ہو جائے, تو وہ جو ہے نا اس کو ہر 2 منٹ بعد تھپکی دیتے رہتے ہیں, تھک ٹھک ٹھک, چل جی چل استاد, چل استاد, چل استاد. تو ایک بندے نے میم بنائی اور اس نے کہا کہ یہ رافیل طیارے سے ہمارا بڑا اشتہارہ زیادہ اچھا ہے. بات تو ٹھیک ہے, بات میں وزن ہے چوہدری صاحب. تو مودی صاحب کو کہ بڑا اشتہارے خرید لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناظرین ہم نے تقریباً زیادہ ڈیٹیل تو ہم نے ڈسکس کر لی ہے. چوہدری صاحب نے میرے کانٹینٹ کے اوپر حملہ کر دیا. میں نے جتنا الگ الگ بنایا تھا چوہدری صاحب نے آپ کو سارا اکٹھا بتا دیا, تو میرے پاس بہت کم کچھ بتانے کے لیے یا پوچھنے کے لیے بچا ہے, پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں. اچھا چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ انڈیا کے اندر اس وقت ایک خوف طاری ہے. مودی بے بس ہو چکا ہے ایسے لگ رہا ہے, اور انڈیا شدید پریشان ہے.
ٹھیک ہے. اور پریشانی کا جو آج تقریباً جواب دیا بھی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے. ڈی جی صاحب نے کہا ہے جی کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں یہ آپ کا دوسرے ہاں جی کہ یہ دوسرے حملے کا, دوسرے جوتے کا بالکل جی, دوسرے جوتے کا. تو وہ بالکل لگے گا جوتا, بالکل حملہ ہوگا. آئی ایم ایف کا پاکستان کو لون اپروو ہو چکا ہے, تو کیا خیال ہے پھر؟ اب دیکھیں حملہ تو ہوگا اور عنقریب ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان نے اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پیچھے ہٹ گیا یا یہ موقع ضائع کر دیا تو یہاں پہ عوام بڑے ظالم ہیں. عوام نے کھڑے ہو جانا ہے, عوام نے اس گورنمنٹ کو نہیں چھوڑنا, فارم 47 کی گورنمنٹ کو, اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی تلی جائے گی, کیونکہ عوام بڑے, وہ انڈیا کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا یہاں پہ, ممکن ہی نہیں ہے. البتہ آج کا دن جو گزرا دن ہے وہ ذرا تھوڑا سا تھا بڑا ڈاؤن انڈیا کی طرف سے. ایک تو ان کے میڈیا نے ان کو ڈیمورلائز کر دیا, وہاں پہ کرٹیسزم ہونا شروع ہوگی. رویش کمار جیسے جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے, پھر راج دیپ جیسے ہیں وہ ہے, کرن تھاپر, ایسی انہوں نے سینئر جرنلسٹوں نے مت ماری ان کی اور ایسی بےعزتی کی ان کی کہ میرا نہیں خیال کہ منہ دکھانے کے قابل ہیں. جو گودی میڈیا جس کو خود نام لے کے خود گودی میڈیا خود تو بڑی آواز اٹھی, پھر عوام کی طرف سے بہت آواز اٹھی کہ یہ کیا بکواس ہے اور یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو وہاں پہ نا بالکل ڈیمورلائز ہو گیا میڈیا ان کا, اور منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو خبریں توبہ تو یار ویسے اس حد تک نہیں جا سکتا بندہ جس حد تک وہ پراپر باولے ہو گئے جس کو کہتے ہیں. تو اس کے بعد سب کا خیال یہ تھا کہ جو ان کے مصری صاحب ہیں, جو وکرم مصری صاحب ہیں, اور پھر ان کے ساتھ دو خواتین جو ہماری باجی صوفیہ قریشی صاحبہ ہیں, باجی آپ تو خیال کرو گے. اچھا, وہ سب کا خیال یہ تھا کہ وہ آ کے نہ کوئی نئی انفارمیشن دیں گے ہیں, لیکن وہ گئے اور پرانی انفارمیشن دے کے اس کے بعد مایوس سے ہو کے وہ بھی چلے گئے. تو عوام کو بڑی مایوسی ہوئی. اس کے مقابلے میں جو ہماری بریفنگ تھی بڑی زبردست تھی, بڑی ٹیکنیکل تھی. اس کے اندر نا ایئر فورس کے جو ایئر وائس مارشل تھے انہوں نے باقاعدہ آڈیوز بھی سنائی ان کے پائلٹس کی. تو صرف طیارے کہتے ہیں کہ وہ نہیں, ہم نے ان کے گرائے, ان کے جو کپتان ہیں ان کی آوازیں بھی ریکارڈ کر لیں. تو پاکستان کے پاس مٹیریل بہت ہے انٹرنیشنلی دکھانے کے لیے. اور اب دیکھ لیں انڈیا کے اندر ہر مسئلے پہ وہ بات کرتے ہیں, لیکن یہ جو 5 طیارے ہیں اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دیتے, نہ ہاں کرتے نہ کرتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ انکار کر دیں کہ جی ایک طیارہ بھی ہمارا نہیں گرا, کہہ دیں گے تو خوش ہو جائیں گے ہم, کیا فرق پڑتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا بالکل, تو میرا خیال ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ وہ باجی صوفیہ باجی جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے 300 سے 400 ٹرکش ڈرون جو تھے ادھر بھیجے تھے. تو یہ عجیب سی بات ہے بھائی, ڈرون آپ کے آ رہے ہیں اور اب لوگوں نے گلیلوں سے مارنا شروع کر دیا ان کو. ایک عجیب سی صورتحال ہے یار, ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے سیالکوٹ سے, یہ دیکھے جا رہے ہیں ڈرون اور یہ دیکھیں ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے انڈیا جو ہے نا وہ اس وقت واقعی مودی کا بس نہیں چل رہا, وہ ہر صورت کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے, اسی لیے اس نے اپنی نیوی کو بھی ایکٹیو کر لیا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پلڑا جو ہے نا وہ پاکستان کا پاری ہوگا. ٹھیک ہے, صوفیہ کے متعلق تو چوہے صاحب میں اتنا ہی کہوں گا کہ باجی کی مجبوریاں, ٹھیک ہے, تھوڑا سمجھا کریں, بیچاروں کو وہاں رہنا بھی تو ہے نا, آپ کیا کریں. باجی آ کے جھوٹ بولتی ہیں بڑے پکے منہ کے ساتھ, لیکن پتہ انہیں بھی ہوتا ہے کہ سب جھوٹ ہے. تو چوہے صاحب اس کے علاوہ کوئی ایکسکلوسیو انفارمیشن اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو کیجیے گا, پھر میں ویلاگ کلوز کرتا ہوں. بس ختم ہو گیا اور بالکل قریب ہے. بالکل قریب ہے. ٹائم بتائیں گے؟ نہیں بتا دیں 2.5 گھنٹے بعد. خود پتہ نہیں ہے بھائی, 2.5 گھنٹے بعد نہیں, آج سے غلط ثابت ہو جائے. اچھا, یہ تو سرپرائز ایلیمنٹ ہے نا. دیکھو یہ جو ٹائمز ہوتے ہیں, مقام ہوتے ہیں, یہ انتہائی سیکرٹ ہوتے ہیں, کوئی کسی کو شیئر نہیں کرتا. اور اگر کسی نے کسی کے ساتھ شیئر کر لیا تو پھر تو بات ختم ہوگی نا. پھر تو چلو ٹھیک ہے, لیکن انڈینس کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں بھی 1.5 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد جاگتے رہنا یار, ٹھیک ہے. تو ناظرین, آج کا ویلاگ آپ نے دیکھا, یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. ایک بات بس آپ نے یقین رکھنی ہے کہ آپ کی فوج آپ کے آگے کھڑی ہے, آپ کی اسٹیٹ آپ کے آگے کھڑی ہے, آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں, آپ منہ توڑ کے جواب دیں گے, ہم یہ جانتے ہیں. یہ میں اپنی فوج کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد کوئی بھی ریٹیلیشن ہوگی تو ہم دیکھ لیں گے جی, کوئی اتنی پرواہ نہیں ہے. پاکستانی قوم بہت بہادر قوم ہے. تو لائک شیئر سبسکرائب بالکل کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.